اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، اسلامی مہینوں میں سے ایک بہت ہی بابرکت، عظمت اور حرمت والا مہینہ رجب المرجب کا شروع ہو چکا ہے اور عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 2026 کا نیا سال بھی شروع ہو گیا ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے مہینوں میں سے جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے. چاہے اسلامی سال ہو چاہے عیسوی سال ہو، مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں. عیسوی سال جنوری سے شروع ہو کر دسمبر میں ختم ہوتا ہے تو اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہو کر ذی الحجہ کے مہینے میں ختم ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے سارے دنیاوی معاملات، لین دین کے ہوں، تقریبات کے ہوں، شادی بیاہ کے ہوں، یا تنخواہوں کے دینے کا، مزدوری کے دینے کا، یا کسی بھی کام کے لیے وقت یا دن مقرر کرنے کے لیے ہم عیسوی سال کا ہی زیادہ سہارا لیتے ہیں. عام مسلمانوں میں اسلامی مہینوں کی تاریخ کا اہتمام نہیں ہوتا. عام تو عام خواص میں بھی، یہاں تک کہ مدارس اور مساجد میں بھی اسلامی مہینوں کا اہتمام نہیں ہوتا. اگر اسلامی مہینوں کا اہتمام ہوتا تو مسجدوں کے، مدرسوں کے سارے معاملات اسلامی مہینوں کی تاریخ کے اعتبار سے ہونا چاہیے، لیکن سارے معاملات عیسوی تاریخ سے ہی ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ نیو ایئر منانا، عیسوی سال کا نیا سال منانا، جشن کرنا، خوش ہونا یا ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جہاں تک ہمارے معاملات ہیں، سارے معاملات عیسوی تاریخ سے ہی ہوتے ہیں.
ہم شادی بیاہ میں جنوری مہینہ دیکھتے ہیں، مارچ کا مہینہ دیکھتے ہیں، جون کا مہینہ دیکھتے ہیں۔ شاید کوئی ایک آدھ پڑھا لکھا دین سے لگاؤ رکھنے والا مسلمان ہوگا جو اسلامی مہینوں کے نام یاد رکھتا ہو یا یاد کرتا ہو۔ جب ہمارے سارے معاملات عیسوی مہینوں سے، عیسوی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں، تو عیسوی مہینوں کے ناموں سے نفرت کرنا، عیسوی مہینوں کے ناموں کی حقارت کرنا اور یہ کہنا کہ مسلمانوں کے مہینے محرم سے شروع ہوتے ہیں اور جنوری فروری سب جانوروں کے شروع ہوتے ہیں، تو بھلا ان مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ عیسوی مہینوں کی رعایت رکھتے ہوئے سارے معاملات کر کے جانور کیوں بن رہے ہیں؟ اگر آپ کو واقعی ان سے نفرت ہے تو معاملات اسلامی مہینوں سے کرنا چاہیے تھا، عیسوی مہینوں سے کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارے مسلمانوں میں یہ رواج نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اسلامی مہینے یاد ہیں تو مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ یاد ہے، ذوالحجہ کا مہینہ یاد ہے، چونکہ اس میں عید الفطر اور بقرہ عید آتی ہے، ورنہ دیگر مہینوں کے نام شاید بہت کم مسلمانوں کو معلوم ہے۔ تو بہرحال نیا سال بھی شروع ہوا ہے اور رجب کا مہینہ بھی شروع ہوا ہے۔ بالخصوص رجب کا مہینہ بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ رجب کا معنی ہی عظمت کے ہیں، حرمت کے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جب سے یہ زمین و آسمان بنے ہیں، چاند سورج بنے ہیں، اس وقت سے اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ پھر آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے ہی حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے رجب المرجب، یہ بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ رجب کا معنی ہی جیسا کہ میں نے ابھی بتایا عظمت کے ہیں، مرجب کا معنی ہوا جس کی زیادہ عظمت کی گئی، جس کا زیادہ احترام کیا گیا۔ تو رجب المرجب کی آج یہ دوسری جمعہ ہے اور بڑا ہی حرمت والا عظمت والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جیسے ہی آپ رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا، رجب کا چاند دیکھتے تھے، اپنی لنگی مضبوط باندھ لیتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور آپ کا یہ مزاج تھا، آپ کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی بھی اللہ کی عبادت کرنے کا وقت آتا، موقع آتا، تو آپ ایسے ہو جاتے جیسے ہمارے کوئی پرائے ہیں، اجنبی ہیں، ہمیں کوئی پہچانتے نہیں ہیں۔ جیسا کہ عام معمول اذان کے وقت ہوتا تھا کہ جو ہی اذان ہو جاتی تھی آپ ہمارے درمیان اس طرح مل بیٹھ کر ہنسی کھیل میں ہوتے تھے، مل جل کر رہتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ آپ ہمارے اپنے اتنے چاہنے والے، شفقت کرنے والے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اذان ہو جاتی، مؤذن کی آواز کانوں میں پڑتی تو آپ یوں کھڑے ہو جاتے، ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہمارا اور آپ کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا موقع ہوتا تھا، تو آپ اس طرح یوں کھڑے ہو جاتے تھے کہ لوگ سمجھتے کہ اب ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رجب کا مہینہ جیسے شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر مضبوط باندھ لیتے اور اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے۔ اللہ کی عبادت کے لیے اس طرح تیار ہو جاتے تھے کہ لگتا کہ اب گھر آنے والے نہیں ہیں، اب آپ ہمارے پاس آنے والے نہیں ہیں، اب اللہ کی عبادت میں آپ مشغول ہو گئے۔ تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کا اس طرح رجب میں تیار ہو جانا دراصل یہ رمضان المبارک کی تیاری تھی۔ رجب کے مہینے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے لیے خود کو تیار فرماتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، رمضان کیا، شعبان کیا، شوال کیا، رجب کیا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو پورے 12 مہینے بھی اللہ کی عبادت میں ہی گزرتے تھے. دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن اور پورا مکمل مہینہ یا پورا سال، بلکہ پوری زندگی آپ اللہ کی عبادت میں ہی گزارتے تھے. آپ کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی دنیا کو محبت سے نہیں دیکھا. آپ نے کبھی بھی دنیا سے، دنیا کے عہدوں سے، دنیا کی زینتوں سے کبھی بھی آپ نے دل نہیں لگایا. آپ کی کوئی خواہش نہیں تھی. حالانکہ مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا لالچ دیا. ہم آپ کو بڑی سے بڑی کرسی دیں گے، عہدہ دیں گے، بڑی سے بڑی حسین سے حسین خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کرائیں گے، اور جتنا آپ کو مال چاہیے، دولت چاہیے، خزانے چاہیے، وہ ہم آپ کو دیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا: لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا من زہرۃ الحیاۃ الدنیا. نبی جی، آپ ان دنیا داروں کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھیں کہ ہم نے ان کو دنیا کی رونقیں بخشی، دنیا کی زینتیں بخشی، دنیا کی آرائشیں دی، آسائشیں دی، دکھاوے کے لیے بہت کچھ، نمائش کے لیے بہت کچھ دیا. آپ ان کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی دنیا کو لالچ کی نظر سے نہیں دیکھا، اور اپنے ایمان والوں کی، صحابہ کی، امتیوں کی یوں تربیت فرمائی کہ صحابہ ذرہ برابر بھی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے، دنیا کو لالچ کی نظر سے دیکھتے. یوں محسوس ہوتا کہ میرے صحابہ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، تو فوراً آپ ان کا علاج فرماتے، آپ ان کی تربیت فرماتے، آپ ان کو دنیا کی حقیقت سمجھاتے. ایک دفعہ ایسے ہوا، مجلس میں صحابہ اکرام دنیا کی بہت ساری تعریف کرنے لگے، باتیں کرنے لگے، دنیا کی خواہش پیدا ہونے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ کو لے کر گئے. تو راستے میں گزرتے ہوئے ایک کنارے پر مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی. ایک بکری کا بچہ مرا ہوا، سڑا ہوا، گلا ہوا، پڑا ہوا تھا، جس سے بدبو اٹھ رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مردار بکری کے بچے کی طرف اشارہ کیا. حضرات صحابہ سے پوچھا: مجھے بتاؤ اس مردار بچے کو تم میں سے کون اور کتنی قیمت دے کے خریدے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرات صحابہ نے فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس مردار کو کون خریدے گا؟ یہ تو گلی ہوئی ہے، سڑی ہوئی ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، یہ تو مردار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الدنیا جیفا وطالبها کلاب. دنیا بھی مردار ہے اور اس کا چاہنے والا کتا ہے. اس کی طرف لپکنے والا، اس کی طرف جھپٹنے والا کتا ہے. کتے سے آپ نے تشبیہ دی کہ کتے کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اتنا لالچی ہوتا ہے، پوری بھینس پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ وہ پوری بھینس کھا نہیں سکتا. کتے کو معلوم ہے کہ وہ ایک جان پورے بھینس کو نہیں کھا سکتا، پھر بھی وہ دوسرے کتے کو پاس آنے نہیں دیتا، اسے بھگاتا ہے. یہ کیا ہے؟ لالچ، حرص، طمع ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بھی دنیا کا لالچی ہے، طمع رکھتا ہے، حرص رکھتا ہے، وہ کتا ہے. کتے سے آپ نے تشبیہ فرمایا: الدنیا جیفا وطالبها کلاب. دنیا مردار ہے اور اس کا چاہنے والا کتا ہے. تو حضرات صحابہ کے دل میں ذرا برابر بھی دنیا کا لالچ یا دنیا کی حرص یا طمع یا محبت یا خواہش پیدا ہوتی تو فوراً آپ کیا کرتے؟ حضرات صحابہ کا علاج فرماتے. یہ علاج آپ نے تربیت فرمائی کہ دنیا کے پیچھے مت پڑو، دنیا کے پیچھے پڑو گے انجام برا ہوگا، کبھی بھی انجام اچھا نہیں ہوگا.
یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں، سارے انبیاء کا مشن تھا۔ جو بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی نے اپنی امت کو دنیا کی حقیقت سے سمجھایا کہ دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے پیچھے تم جتنا بھاگو گے وہ دنیا تمہیں اور بھگائے گی، در در بھگائے گی، در در بھٹکائے گی۔ آپ در در جاؤ گے، چکر کاٹو گے، ناکام ہوں گے، کبھی دنیا نصیب نہیں ہوگی۔ اور دنیا سے جتنا تم بھاگو گے، دنیا سے جتنا اپنے آپ کو بچاؤ گے، وہ دنیا تمہارے پاس تمہیں خود ڈھونڈ کے آئے گی۔ یہ ہے دنیا کی خواہش۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھایا امت کو کہ دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے وہ بھاگتی رہے گی، تمہیں بھگاتی رہے گی۔ اور جتنا تم دنیا سے دور بھاگو گے، بچنا چاہو گے، وہ دنیا تمہارے پیچھا کرے گی، تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ تم چاہو گے نہیں چاہیے، لیکن وہ دنیا خود تمہاری قدموں میں آ کے پڑے گی۔ کئی واقعات ہیں بے شمار کے، حضرات صحابہ کے، اولیاء اکرام کے، اللہ والوں کے، جن کو دنیا سے ذرا برابر بھی لگاؤ نہیں تھا، محبت نہیں تھی، چاہت نہیں تھی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کی جوتوں میں لا کے ڈال دیا، جوتیوں میں۔ دارالعلوم دیوبند کے جو اصل بانی ہیں حضرت شاہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے مدرسہ قائم فرمایا۔ تو اس زمانے کے علاقے کے کوئی سیٹھ صاحب تھے جن کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں حضرت کو کچھ پیسے جو ہے ہدیے میں دے کر آؤں۔ تو اس نے تھیلی میں کچھ اشرفیاں، اس زمانے کے جو سکے چلتے تھے تقریباً 10,000 دینار یا درہم کچھ تھے، 10,000 درہم وہ اشرفیاں سکے ڈال کر جو ہے حضرت کے خدمت میں پیش کیا کہ حضرت میں آپ کے لیے ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ اس وقت چھتا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، عبادت میں یا اپنے کسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس ہدیے کو لینے سے انکار کر دیا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کیا کروں گا اتنا پیسے لے کر، مجھے تمہارے ہدیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیٹھ صاحب نے اصرار کیا کہ قبول کر لے، یہ میرے بہتری کے لیے ہے، آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو ہدیہ دوں۔ ہرگز نہیں لیا آپ نے۔ آخر وہ مجبور ہو کر واپس چلا گیا۔ تو حضرت جب نماز سے فارغ ہوئے مسجد کے باہر نکلے تو باہر نکلتے ہوئے دیکھا کہ وہ سیٹھ صاحب جاتے ہوئے وہ اشرفیوں کی تھیلی حضرت کی جوتیوں میں رکھ کر چلا گیا۔ جب ہاتھ میں نہیں لیا تو جوتیوں میں رکھ کے چلا گیا۔ تو اپنے شاگردوں سے، مریدین سے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو ذلیل ہو، تمہارے نام ذلت آئے گی۔ اگر تم دنیا کو ٹھکراؤ گے، دنیا خود ذلیل ہو کے جوتیوں میں آ کے پڑے گی، دنیا خود ذلیل ہو کے جوتیوں میں آ کے پڑے گی۔ یہ دنیا کی خاصیت۔ دنیا سے مطلب آپ دولت لے لو، پیسہ لے لو، خزانہ لے لو یا کوئی بھی چیز لے لو، جتنا ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے ہم ذلیل ہوں گے اور دنیا ہاتھ نہیں آئے گی۔ اور جتنا دنیا کو ہم ٹھکرائیں گے، نفرت کریں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، خود دنیا ذلیل ہو کے جوتیوں میں آ کے پڑے گی۔ یہ حضرت انبیاء نے سمجھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو سمجھایا کہ یہ دنیا کی یہ حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے تھے۔ ان معجزوں میں سے ایک معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تھا کہ آپ ہر آدمی کے خزانے کو معلوم کر لیتے تھے کہ کس آدمی نے کتنا خزانہ چھپا کے رکھا ہے، اپنی تجوریوں میں یا زمین میں دفنا کے یا کہیں بھی کسی آدمی نے اپنا خزانہ چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص کتنے پیسے بینک بیلنس میں جمع کے رکھے یا تجوری میں رکھے یا خزانے میں رکھے۔ اب تو کسی کو نہیں معلوم، تو آدمی ہوتے ہوئے بول دیتا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے بھی پیسے ہوں بیلنس میں، بینک میں یا تجوری میں، آدمی صاف بول دیتا ہے میرے پاس تو کچھ پیسے نہیں ہے۔ اگر آپ
مجھے خود 200 روپے خرچ دے دے تو بہتر ہے. آدمی خرچ مانگ لیتا ہے, اپنا خزانہ چھپا دیتا ہے. تو آج کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کس کے پاس کتنی دولت. تو ایک بار آپ نے بڑا شاندار واعظ فرمایا اپنے مریدین کو, چاہنے والوں کو, حواریین کو, کہ دنیا کے پیچھے مت پڑو, دنیا دھوکے باز ہے, دنیا تمہیں کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دے گی. تم جتنا دنیا کے پیچھے بھاگو گے انجام برا ہوگا. تو یہ بول کر آپ نکل پڑے, پیچھے پیچھے حواریین بھی چل رہے ہیں. تو اتفاق یہ ہوا کہ راستہ گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا نیچے ایک سونے کی اینٹ پڑی ہوئی ہے, اینٹ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں دیکھا, پھر مڑے آگے بڑھے تو ان حواریین میں سے, چاہنے والوں میں سے ایک 3 آدمی رک گئے. ابھی سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے, کون چھوڑے گا یہ تو دولت ہے, خزانہ ہے. جب وہ 3 آدمی روکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا, دیکھو اس کے پیچھے مت پڑو, یہ دھوکے کا سامان ہے, انجام برا ہوگا. لیکن سب آگے نکل گئے, وہ 3 آدمی رک گئے. اب 3 آدمیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس اینٹ کے ٹکڑے کو ہم 3 آدمی بانٹ لیں گے, 3 ٹکڑے کریں گے, آپس میں بانٹ لیں گے انصاف سے. تو کیا ہوا, آپس میں مشورہ کر کے طے کر لیے کہ ہم 3 ٹکڑے آپس میں بانٹ لیں گے. وہ اٹھا لیا اینٹ کا ٹکڑا اور آگے نکل پڑے, ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کھانا وانا کھا لیں گے, بھوک لگ رہی ہے. کھانا کھانے کے بعد ہم اس کو برابر 3 حصوں میں کاٹ کر 3 آدمی بانٹ لیں گے. تو یہ ایک آدمی کو مشورے سے طے کیا, تم جاؤ کھانا لے کر آؤ باہر سے, جہاں کھانا ملتا ہے یا جو بھی ہے لے کر آؤ. تو اس کو کھانا لانے بھیج دیا. اب یہ 2 آدمی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں, اس چھوٹے سے ٹکڑے کو 3 آدمی میں بانٹیں گے تو کیا ہاتھ میں آئے گا. اس لیے ایسا کرتے ہیں, ایک آدمی کو یہ جو کباب میں ہڈی ہے نا, 2 آدمیوں کے بیچ میں تیسرا, اس کو ہم کیا کریں گے, پھانسی یا کچھ بھی دے کے مار دیں گے جان سے. پھر جو ہے اس اینٹ کو برابر 2 ٹکڑے کریں گے, ہم دونوں بانٹ لیں گے, زیادہ نفع ہوگا. تو یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں, اور وہ کھانا لینے والا جو گیا تھا وہ دل میں سوچ رہا ہے, چھوٹے سے ٹکڑے کو 3 آدمی میں بانٹیں گے تو کیا ملے گا. ایسا کرتے ہیں, اس کھانے میں زہر ملا دیتے ہیں, دونوں کو کھلا دیتے ہیں, 2 آدمی مر جائیں گے, یہ سارا کا سارا اینٹ میرے حصے میں آ جائے گا. تو وہ گیا, کھانا لیا, کھانے میں زہر ملایا, پھر لے کر آیا, سامنے رکھ دیا. یہاں پہلے سے پلان بنا ہوا ہے, ایک آدمی اوپر سے رسی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے, ایک آدمی نیچے بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی وہ آدمی آگے بیٹھا, اوپر والے نے رسی کا پھندا ڈالا, نیچے والے نے اس کے گلے میں ڈال دیا, اور اوپر گھسیٹنے والے نے گھسیٹ دیا, وہ پھانسی چڑھ گیا. اب یہ 2 آدمی خوش کہ چلو ایک کا تو خاتمہ صفایا ہو گیا, ہم 2 برابر بانٹ لیں گے. تو پہلے کھانا تو کھا لیں گے. تو پہلے کھانا کھایا تو زہر ملا ہوا تھا, 3 آدمی وہیں کے وہیں کیا ہو گئے, موت کے گھاٹ چڑھ گئے. عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اپنے حواریین کے ساتھ, دیکھا سونے کا ٹکڑا وہیں پڑا ہوا ہے اور 3 آدمی مرے ہوئے ہیں. اپنے حواریین سے سمجھایا, دیکھو دنیا کے پیچھے بھاگو گے انجام یہی ہوگا, دنیا تمہیں ہرگز نہیں ملے گی, تم جو ہے موت کے گھاٹ چڑھ جاؤ. تو یہ حقیقت سمجھایا. اللہ تبارک و تعالی نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی فرمایا کہ تم دنیا داروں کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو, دنیا داروں کی طرف کہ اس کو کتنا ملا ہے, اس کو کتنا دیا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب کسی آدمی سے ہم حسد کرنے لگتے ہیں یا کسی آدمی کو ہم کمتر سمجھنے لگتے ہیں اور اس کو کچھ مل جائے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا. ارے اسے اتنا مل گیا, اسے کیسے مل گیا, ہمیں برداشت نہیں ہوتا. حسد کرنا یہ انجام کے اعتبار سے حسد کرنے والے کو ہی برا ہوگا, جس پر حسد کیا جا رہا ہے اس کا کوئی برا نہیں ہوگا. حدیث پاک میں ہے فرمایا, حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے. صاف یہ بتا رہا ہے کہ میں تیری تقسیم سے کیا نہیں راضی نہیں ہوں, تو اسے کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. یہ حسد. تب آدمی کے اندر دنیا کا لالچ یا دنیا کی ہرس یا دنیا کی طمع پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر حسد بھی آتا ہے, کینہ بھی آتا ہے.
عداوت دشمنی بھی آتی ہے۔ آج جتنے پریشانیاں گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو چھپا ہوا راز ہے یہی کینہ حسد ہے، یہی عداوت نفرت ہے کہ ہم دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، دوسرے کو کمتر سمجھتے ہیں، دوسرے کو سمجھتے ہیں اسے نہیں ملنا چاہیے، پورا ہمیں ملنا چاہیے، یا ہمیں ملے یا نہ ملے لیکن اسے نہیں ملنا چاہیے۔ یہ جو خیالات ہیں یہ سارے لڑائیوں کے جڑ ہیں، فساد کی جڑ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے نہیں ملنا، ارے کس کو ملنا کس کو نہیں ملنا یہ خدا کی منشا ہے، بندے کی نہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے لے لے، جس کو چاہے دینا جس کو چاہے نہیں دینا یہ اللہ کی مرضی ہے، میری یا آپ کی مرضی نہیں ہے۔ اس دنیا کی تقسیم میں کوئی مرضی نہیں ہے۔ آپ جنت اپنی کوشش سے کما سکتے ہیں، اپنی کوشش سے اپنی جنت کو سنوار سکتے ہیں، لیکن دنیا کی روزی اپنی کوشش سے نہیں کما سکتے، اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کی روزی کو لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں کہ تمہاری روزی ہم نے لکھ دی ہے۔ یاد رکھو موت بعد میں آئے گی، روزی پہلے آئے گی۔ روزی ہے لیکن موت نہیں آئے گی، کبھی بھی یاد رکھو، موت پیچھے ہے، روزی آگے آگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس ترتیب سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تک تمہاری روزی ختم نہیں ہوگی تب تک تمہیں موت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کا طے شدہ قانون ہے۔ جب آدمی کے پیچھے روزی لگی ہوئی ہے تو آدمی کو روزی کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم کو کرنے کا کام کرنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہمیں دکان نہیں کھولنا ہے؟ ہمیں بازار نہیں جانا ہے؟ ہمیں کاروبار نہیں کرنا ہے؟ ہمیں نوکری نہیں کرنا ہے؟ ہمیں یہ سب کرنا ہے۔ یہ دارالاسباب ہے دنیا۔ آپ کو دکان بھی کھولنا ہے، آپ کو کاروبار بھی کرنا ہے، آپ کو تجارت بھی کرنا ہے، آپ کو مزدوری بھی کرنا ہے، یہ سب کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کرنے کا ایک ضروری کام ہے۔ وہ کام کرو گے تو ان کاموں کا صحیح پھل ملے گا، اگر وہ کام نہیں کرو گے تو ان کاموں کا کوئی پھل نہیں ملے گا۔ محنت رائے گا جائے گی، محنت بیکار ہو جائے گی۔ وہ کام کون سا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حکم دیا اور یہ سمجھایا، یہ بتایا کہ آپ امت کو بھی بتا دیں۔ کیا فرمایا؟ نبی جی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی پابندی کیجیے، آپ خود بھی پابندی کیجئے نماز۔ یہ نہیں کہ ہم نے اولاد کو حکم دے دیا، بیوی کو حکم دے دیا، چھوٹوں کو حکم دے دیا اور ہم نماز نہیں پڑھ رہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا گھر والوں کو، اپنے ماتحت رہنے والے، دکان میں کام کرنے والے ملازم کو بھی نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی پابندی کیجئے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، یہ آرڈر ہے اللہ کا، حکم ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نبی جی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی پابندی کیجئے۔ یا گھر والوں سے مراد صرف بیوی بچے نہیں ہے، آپ کے انڈر میں جتنے ہیں، آپ کے دکان میں کام کرنے والے ملازم ہیں، نوکر ہیں، یا کمپنی میں کام کرنے والے آپ کے امپلائی ہیں جو آپ کے ماتحت آتے ہیں، ان کو بھی آپ نماز کا حکم کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ اب آگے کا مضمون اصل یہ بتانا ہے، آگے فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُ، سے آگے اللہ نے فرمایا لا نسألُكَ رِزْقًا، نبی جی آپ نماز کیا حکم کیجئے، خود بھی پابندی کیجئے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے۔ نحن نرزقک، روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو روزی کا وعدہ کر دیا ہے کہ آپ کی روٹی برابر وقت پر آپ کو ملے گی، آپ کو ملنے والی روٹی کسی اور کے دروازے پر نہیں جائے گی، برابر آپ کے دروازے پر آئے گی، لیکن آپ کو کرنے کا کام کیا ہے؟ نماز کی پابندی کیجیے، یعنی اللہ کی عبادت کیجیے۔ اب آج ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، کام دھندے کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بندگی میں کوتاہی کر لیتے ہیں۔
پھر بھی پریشان. یاد رکھنا یہ جو جتنے کام دھندے ہیں یہ سب دوسرے درجے کی چیزیں ہیں. پہلا درجہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کیجیے, اللہ کی بندگی کیجیے, اللہ کی بندگی کرو. پھر اس کے بعد آپ کا جو بھی کاروبار ہے, تجارت ہے, سب دوسرے کی درجے کی چیزیں. اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ, اب چلو پھرو زمین میں, بازار میں کھیتی باڑی کرنے یا نوکری کرنے, تجارت کرنے, اللہ کی روزی تلاش کرو. اس آیت کے اندر ترتیب کیا ہے دیکھو. اللہ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے نماز مکمل کرو, پھر کاروبار کے لیے نکلو. یہ نہیں فرمایا کہ زمین میں نکلو کاروبار کرو, ٹائم ملا تو نماز پڑھو. یہ نہیں, یہ ہماری ترتیب ہے. ہم نے ترتیب کو کیا کر دیا, الٹا کر دیا. سیدھی ترتیب کیا ہے, صحیح ترتیب یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھو پھر کاروبار کے لیے نکلو. ہماری ترتیب پوری الٹی ہے. ہم فجر میں بھی نہیں اٹھتے, صبح اٹھتے ہیں نہا دھو کے 10-11 بجے کاروبار کے لیے نکلتے, پھر ٹائم ملا تو بعد میں آ کے نماز پڑھتے. یہ ترتیب کیا ہے, الٹی ترتیب ہے. اسی لیے پریشانی ہے. دیکھو ترتیب الٹی کرو گے تو پریشانی ہی مقدر میں آئے گی. ترتیب الٹی کر کے آپ لاکھ تسبیح پڑھ لو, لاکھ تعویذ ڈالو, لاکھ بندشیں لگا لو, لاکھ علاج کر لو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ترتیب صحیح کرو گے تو کسی بندش کی بھی ضرورت نہیں رہے گی, کسی تعویذ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی, کسی جھاڑ پھونک کی بھی ضرورت نہیں رہے گی, کسی نقشے کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہے گی, کسی توغرے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. کیوں, ترتیب سیدھی ہے. تو اللہ نے یہ فرمایا پہلے نماز مکمل کرو, پھر تجارت کے لیے نکلو, پھر نوکری کے لیے نکلو, پھر کھیتی باڑی کے لیے نکلو. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ بہترین روزی دینے والا ہے. واللہ خیر الرازقین. اس سے بہتر کوئی روزی دینے والا نہیں ہے, اس سے بہتر کوئی روزی دینے والا نہیں. آج ہم امام صاحب کو بولتے ہیں, مولوی صاحب کو بولتے ہیں, مولانا کو بولتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہے حضرت, آپ کی تنخواہ بھلے کم ہے لیکن برکت ہے. یہ کیا ہے, یہ برکت اس لیے ہے کہ یہ ترتیب صحیح ہے کہ اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے, تلاوت بھی ہو رہی ہے, خدمت بھی ہو رہی ہے. ترتیب صحیح ہے, کم پیسوں میں بھی برکت ہے. اگر آج ہم لاکھوں کا کما رہے ہیں, روزانہ ہزاروں کے کما رہے, برکت نہیں ہے, پریشانی زیادہ ہے. کیوں, ترتیب الٹی ہے. تو ترتیب صحیح کرو, پہلے اللہ کی بندگی, پھر بعد میں کاروبار, تجارت, دھندا جو بھی ہے وہ, یہی اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا کہ مومنوں اسلام میں پورے آ جاؤ. تو ابھی آدھے مسلمان بنے ہو, صرف اللہ کو مان لیا ہے, صرف اللہ پر ایمان ہے, نبی پر ایمان ہے, جنت پر ایمان ہے, اور سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی ہے, یہ دین ہے. صرف اتنی بات دین نہیں ہے, پورے اسلام میں آنا. تو کیا ہے, پہلے اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی بندگی کرو. پھر نیا سال آتا رہے گا, جاتا رہے گا, سال بدلتے رہیں گے, مہینے بدلتے رہیں گے, لیکن بات تو تب بنے گی جب ہمارے حالات بدلیں گے. ہمارے حالات نہیں بدل رہے ہیں, سال بدل رہے ہیں, مہینے بدل رہے ہیں, لیکن ہمارے حالات جیسے کہ ویسے ہی ہیں. جب تک ہم اپنی نیت نہیں بدلیں گے, حالات نہیں بدلیں گے. اس لیے سالوں کے بدلنے سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے حالات بدلنا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلنا ہے تو ہماری ترتیب بدلنی ہے, ہماری نیت بدلنی ہے, ہمارے ارادے بدلنا ہے. یہی سال کا پیغام ہے کہ بھئی 25 چلا گیا, 26 آ گیا, تم نہیں بدلے, تمہاری نیت نہیں بدلی, تمہارا ارادہ نہیں بدلا. تم ابھی یہ کوشش ہی نہیں کر رہے کہ بھئی میرے 45 سال ہو گئے, میرے 50 سال ہو گئے, میں ابھی اللہ کی بندگی کی طرف نہیں آ رہا ہوں, اللہ کے دھیان کی طرف نہیں آ رہا ہوں, اتنی عمر گزر گئی, میں کس بات کا جشن مناؤں. 45 سال ہو گئے, ابھی نمازی نہیں بن سکا. 50 سال ہو گئے, ابھی قرآن پڑھنا نہیں آیا. اتنی سال ہو گئے, ابھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکا. تو یہ نئے سال کا جشن کیا چیز ہے؟ نئے سال کا جشن اس کے لیے ہونی چاہیے جس نے واقعی سال کو سال بنایا. سال میں کتنے دن ہوتے ہیں, کتنے مہینے ہوتے ہیں, کتنے گھنٹے ہوتے ہیں, کتنے منٹ ہوتے ہیں, کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں, اور ہم نے ان منٹ کو, ان گھنٹوں کو, ان سیکنڈ کو کہاں گوایا.
اللہ کے یہی تو حساب ہوگا نا، اللہ کے یہاں یہی حساب ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے اپنی زندگی کہاں ختم کی، زندگی کہاں ختم، تمہاری زندگی کہاں صرف ہوئی۔ ایک ایک سال جا رہا ہے تو یاد رکھو میری عمر بڑھ نہیں رہی ہے، میری عمر کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم پیچھے کی عمر کی بات نہیں کرنا، آگے کی عمر کی بات کرو کہ 45 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، باقی کتنی ہے؟ بہت تھوڑی ہے، اور وہ کتنی ہے نہیں معلوم۔ اگر ہم موازنہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ ہماری عمر کا آدھے سے زیادہ حصہ ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے، عبادتوں میں کوتاہی ہوئی ہے، بندگی میں کوتاہی ہوئی ہے، گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، اور اب معلوم نہیں کہ آئندہ عمر میں کتنی زندگی باقی ہے۔ ان گناہوں کی تلافی ہم کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں؟ جو خانے خالی ہیں عبادتوں کے، جو خانے نمازوں کے خالی گزر گئے، روزوں کے خالی گزر گئے، ذکر کے تلاوت کے خالی گزر گئے، اس کی بھرپائی کب ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ ہم چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کیسے کریں گے؟ ان باتوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یہی نئے سال کا پیغام ہے۔ یہ تمہارا پچھلا سال گزر گیا، پچھلے سال میں دیکھو کتنے خالی خانے بھرے پڑے ہوئے، جن میں ہم نے نماز نہیں پڑھی، جن میں ہم نے تلاوت نہیں کی، جن میں ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ آپ جنت میں بھی چلے جاؤ گے نا، وہاں بھی جا کے روئیں گے کہ ہم نے ان خانوں کو خالی کیوں چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کو جنت میں جانے کے بعد کسی قسم کا خلق افسوس نہیں ہوگا، ایک بات کا ہوگا۔ وہ کون سی بات؟ جب جنت میں دیکھے گا درخت لگے ہوئے ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، پتے لگے ہوئے ہیں، محلات بنے ہوئے ہیں، اب اتنا عالی شان بنگلہ ہے، محل ہے، سب ہے، لیکن وہاں کچھ میدان خالی ہوں گے، چٹیل میدان ہوں گے جہاں درخت پودے نہیں لگے ہوں گے۔ تو وہ آدمی فرشتے سے پوچھے گا کہ اتنی جگہ تو خوبصورت ہے، بہت عالی شان ہے، لیکن یہ جگہ خالی کیوں ہے؟ تو وہ فرشتہ کہے گا یہ خالی میدان وہ وقت ہے تمہارا دنیا کا جس وقت میں تم نے بیکار گزار دیا۔ اللہ کا نام لے سکتے تھے، تسبیح پڑھ سکتے تھے، درود پڑھ سکتے تھے، جی اللہ کیوں یاد کر سکتے تھے، تم نے نہیں کیا، وہ میدان خالی پڑا ہوا ہے۔ وہاں جا کے افسوس کرے گا کتنا وقت میں نے چائے کے نام پر برباد کیا ہے۔ ایک ایک چائے کے لیے ہم 2-2 گھنٹے ہوٹلوں میں بیٹھتے تھے، بیکار باتیں کرتے۔ کتنا وقت ہم نے بیکار سگریٹ کے نام پہ ضائع کیا ہے، کتنا وقت ہم نے بیڑی کے نام پہ ضائع کیا ہے، جہاں گھنٹوں پھونکتے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، وہاں اللہ کا نام ہم نے نہیں لیا۔ وہاں جا کے روئیں گے، افسوس کریں گے، لیکن وہاں جا کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آدمی 2 جگہ روئے گا جہاں رونے کا کوئی فائدہ نہیں، ایک قبر میں روئے گا، دوسرا جنت میں روئے گا۔ اب آپ ہم سے پوچھو حضرت جنت میں ابھی بولے غم نہیں ہوگا، بولے پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا نبی کی بات ہے، نبی نے فرمایا غم تو نہیں ہوگا لیکن افسوس ہوگا کہ کاش کر لیتا تو اچھا تھا۔ بعض دفعہ آدمی دنیا میں بھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں یاد کر کے افسوس کرتا ہے لیکن غم نہیں ہوتا اس کا، یہ افسوس ہوگا، قلق ہوگا کہ کاش وہ بھی اگر کر لیتا تو وہ نعمت بھی ہمیں مل جاتی۔ تو غم نہیں، مطلب ہے افسوس ہوگا، لیکن وہاں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں افسوس کرو گے تو ایک چانس ہے، موقع ہے کہ بھی کاروبار میں نقصان ہو گیا، افسوس ہوا، بھی اس کی اصلاح کر لو، آئندہ صحیح کرو، نفع ہوگا، نقصان ختم ہو جائے گا۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد جو خسارے ہیں اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہوگی۔ سارے کے لیے ایک ہی موقع ہے، یہی ایک زندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہے جو ہمیں جنت پانے کے لیے کرنا ہے۔ تو دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا کبھی نہیں ملے گی، دنیا تو دھوکے کی چیز ہے۔ اور آج کا دور تو میرے بھائیوں سمجھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت آج ہر آدمی کو معلوم ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ آج یہ دنیا خاص کر لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا تماشا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان تماشوں کے پیچھے آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ آج آدمی 1.5 روٹی کھانے کے لیے اتنا نہیں بھاگ رہا ہے جتنا تماشے کے لیے بھاگ رہا ہے، دکھانے کے لیے بھاگ رہا ہے۔
شادی بیاہ میں جو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں وہ ایک ڈولا اٹھنے کے لیے، ایک ڈولی اٹھنے کے لیے نہیں ہے، ایک ڈولی کے دکھانے کے لیے۔ دیکھو کتنا ہم نے کیا شادی میں، کتنا کیا، رنگ برنگ کے کھانے، مزیدار قسم قسم کے کھانے، اتنے کھانے بنا کے دستر میں رکھ دیے جاتے ہیں، وہاں کھانے کے لیے وقت بھی نہیں ہوتا، نہ وقت ہوتا ہے نہ فرصت ہوتی ہے، اور نہ طبیعت بھی نہیں ہوتی۔ آنے والا اتنا بڑا بیمار ہے، ڈھنگ کے 4 دانے نہیں کھا سکتا، اس کے لیے ہم نے کیا کیے ہیں، رنگ برنگ کے کھانے بنا کے رکھے۔ کھلانے والا خوشی سے بھی کھلا بھی دے، لیکن یہ پیچھے کھڑے ہو کے جو انتظار کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کھانے نہیں دیتے، وہ پیچھے ہمارے گردن پہ سوار ہوتے ہیں ملک الموت کی طرح۔ ارے جلدی اٹھ بھائی، بھوک ہمیں بھی لگی ہے۔ ارے کھلانے والا اتنا نہیں گنتا جتنے پیچھے کھڑے ہونے والا گنتا ہے۔ اتنے ڈلیاں کھا رہا ہے، اتنے بار پلیٹ میں ڈال کے کھا رہا ہے، یہ اتنا کھا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ شادی میں ہو رہا ہے۔ کھلانے والا اتنا نہیں گنتا، یہ پیچھے کھڑا ہوا آدمی گن رہا ہے، گن رہا ہے، یہ 2 بار ڈال لیا ہے، 3 بار ڈال لیا ہے، 4 بار ڈال لیا ہے، اتنے ڈلیاں ڈال لیا ہے، کیا بھی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ کیا ہے، مصیبت ہے، ذلت ہے۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ یہ کھانے میں آپ جا رہے ہیں، پیچھے والا آپ کو ملامت کر رہا ہے، تھوک رہا ہے، دل میں آپ کو برا کر رہا ہے، یہ کیا کھانا ہے؟ معلوم ہوا تماشے میں، دکھاوے میں ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ اچھا بیچارہ نے لاکھوں روپے خرچ کیا نا، لاکھوں روپے خرچ کیا کس کے لیے؟ لوگ واہ واہ کریں۔ لوگ واہ واہ نہیں کر رہے ہیں، کھا کر آنے کے بعد آپ کو دوبارہ ملامت کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے شادی میں اتنا خرچہ کرنے کی؟ ہمارے آدمی کئی کو ایسا فضول کرتی بھی، کئی کو ایسا خرچے کر رہی معلوم نہیں۔ ایک شادی میں کتنے شادیاں کرے جاتا تھا معلوم، کئی کو کر رہی، آئے آستین چڑھائے، کھائے، ڈکار لیے، پھر آگے بگار بھی لیے۔ تو یہ ہے شادیوں کی دنیا کی حقیقت۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اپنے بھی آج اپنے نہیں ہیں۔ ایک دور تھا رشتے کو سنبھالنے کے لیے لوگ مر جاتے تھے، آج رشتہ مر جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، رشتے مر۔ گھر بھی ایسے بنے ہوئے ہیں، ایک اپارٹمنٹ ہے ماشاءاللہ 100 سے زیادہ گھر ہیں، لیکن پورے گھر ایسے ہیں ایک کی دہلیز دوسرے کو نظر نہیں آتی، ایک دہلیز سے دوسری دہلیز کو نہ سلام جاتا ہے نہ کلام جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں سلام بھی ہوتا تھا، کلام بھی ہوتا تھا، کھانے پینے بدلتے تھے، سالن ادھر سے آتا تھا، سالن ادھر سے جاتا تھا، پیچھے سے راستے ہوتے تھے۔ آج راستے ہی ایسے ہیں، عام تو عام عید برات میں بھی کھانے نہ ادھر جاتے نہ ادھر جاتے۔ آج گھر ایسے بنے ہوئے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے مکانات بنے ہوئے ہیں کہ بس آدمی کو کرایہ سے مطلب ہے، گھر میں بسنے والے کو بسانے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے مکانات بنے ہوئے ہیں، مہمان آئے تو آنے سے پہلے سوچتا ہے کہ ہم رہیں گے کہاں، قیام کہاں کریں گے، بلکہ خود گھر کا آدمی چاہتا ہے کہ مہمان آئے ایک وقت کا کھائے اور چلا جائے، بس زیادہ ٹہرنے کا رکنے کا نام نہیں لینا ہے۔ اور ماشاءاللہ آج کا دور تو ہوٹلوں کا دور ہے، مندیوں کا دور ہے، منڈیوں کا دور ہے، کوئی گھر میں پکا کے کھلانے کا رواج تو ختم ہی سمجھو، اب سارا کا سارا ہوٹلوں سے بنا بنایا آ رہا ہے۔ تو یہ دور آج ہم دیکھ رہے، دنیا کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ آج کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اپنے بنانے کے چکر میں اپنے خدا کو ٹھکرایا تھا، آج کیا ہوا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم کا چکر ہو گیا۔ خدا بھی نہیں ملا، خدا کو تو ٹھکرا دیا ہم نے کب کی، خدا کو چھوڑ دیا ہم نے، نہ اس کی عبادت کی، نہ اس کی بندگی کی، نہ اس کا نام لیا، نہ اس کو یاد کیا، نہ ہم نے اس سے پیار کیا، نہ اس سے محبت کی۔ ساری محبتیں بیوی کے نام، سارا پیار اولاد کے نام، سارا تعلق دنیا کے نام، خدا کے لیے تو کچھ نہیں کیا۔ اب حقیقت سمجھ میں آئی کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا سورتی ہے نہ جنت سورتی ہے۔ یہ غفلت میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ایسو ہی کے لیے اللہ نے نیا نیا سال دے کے پیغام دیا کہ رجب کا مہینہ آیا ہے، ذرا سنبھل جاؤ۔ نبی نے عمل کر کے دکھایا، چلو ہو گیا چھوڑو، اب کمر باندھو، اب خدا کی طرف متوجہ ہو۔ یہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ اپنی لنگی مضبوط باندھ لیتے، عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے کہ ذرا اب تو خدا کو یاد کرو، اب تو خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تاکہ تمہارے پچھلے جو خطائیں ہیں، گناہ ہیں، وہ اللہ معاف کر دے۔
تمہارے جو پچھلی کوتاہیاں ہیں، تمہارا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ رجب کی عبادت، شعبان کی عبادت، رمضان کی عبادت ڈبل کر دیا، یعنی عبادت اتنی ہے، ثواب ڈبل کر دیا، 1 کا 70 ہے، 1 کا 1 لاکھ بھی مل سکتا ہے۔ کیوں؟ پچھلے جو کوتاہیاں ہوئی اس کی تلافی ہو سکے۔ ایسا رحیم، ایسا غفور، اتنی شفقت کرنے والا پروردگار ہمارا ہے کہ بھئی چلو ہو گیا سو ہو گیا، اب رجب شروع ہو گیا نا، اب اللہ سے برکت کی دعا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رجب میں آپ دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان نے برکت دے، رمضان تک پہنچا۔ تو رمضان کی تیاریوں کے لیے رجب کا مہینہ آیا ہے، اب شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، ذرا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ، تو انشاءاللہ یہ جو بھی کوتاہیاں کمی پیشیاں ہوئیں اللہ اس کی تلافی کر دیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو سنی ہوئی سمجھی ہوئی باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بھی پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں اللہ انہیں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔